قدیم طب جو ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. اگر معالج کو بیماری کی وجوہات کا پتہ چل جائے، آپ ان وجوہات کو ختم کر دیں گے تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل ہمارے ہاں ہر چیز کو بزنس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کاروباری کر دیا ہے، تو لا محالہ جو دوا ساز ادارے ہیں اگر وہ مستقل علاج کی دوائیاں بنانے لگ جائیں گے تو ان کا کاروبار تو رک جائے گا. ایک نظریہ ہے نا جی. تو اس حوالے سے یہ تو بالکل ہم اپنے اس نظریے پہ قائم ہیں کہ شوگر ایک قابل علاج مرض ہے. اگر اس کو اصول طب کے جو نظریات ہیں یا اصول جو علاج ہے طب کا اس کے مطابق اگر اس کو ٹریٹ کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کی تشخیص درست کر لی جائے. جدید میڈیکل سائنس وہ سمجھتی ہے صرف یہ لبلبے کی بیماری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شوگر معدے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، شوگر انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، شوگر جب کہیں جگر میں کوئی ایسا فالٹ آ جائے، اس کی کارکردگی میں خرابی آ جائے، اس سے بھی ہوتی ہے. شوگر ذہنی جو کمزوری ہے، دماغی مسائل کی وجہ سے بھی سامنے آتی ہے. اور شوگر جو ہے وہ جو لبلے والی بات ہے وہ تو ہے ہی ہے. لہذا ہماری اپنی ذاتی پریکٹس میں، ہمارے اپنے تجربات میں یہ چیز درجنوں بار آ چکی ہے کہ ہم ایک مریض کو شوگر کی دوا نہیں بھی دیتے لیکن اس کی شوگر ٹھیک ہو جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ کچھ اور تھی. جب آپ نے اس کے پورے جسم کی درستگی پہ کام کیا، اس کو ایسی میڈیسن دی جس سے اس کا جو میٹابولزم درست ہوا، اس کا سٹمک درست ہوا، جگر کی انتڑیوں کی کارکردگی بہتر ہوئی، تو لا محالہ جو جسم کی ضرورت تھی، ایسے انزائم، ایسے ہارمونز جو جسم میں یوٹیلائز خون میں نہیں ہو پا رہے تھے، جب ان کی یوٹیلائزیشن پراپر ہو گئی تو وہ بیماری خود بخود اس کی علامات ختم ہو گئی. لہذا یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ شوگر اگر اس کو اصول علاج کے تحت اس کی تشخیص بہتر کی جائے اور اس کو پراپر جو اس کے مطابق جو اس کی جو وجوہات کی جو دوا بنتی ہے اگر وہ دی جائے تو الحمدللہ آدمی اس سے نجات پا سکتا ہے.